کر رہی ہوں، جو علم حکمت کا چمکتا ہوا چاند تھی، جس کی ٹھنڈی چاندنی ہزاروں افراد امت کے لیے باعث چین و سکون تھی، وہ شخصیت فخر الاماثل زبدۃ الافاضل تھی، عظیم المرتبت رفیع المنزلت تھی، میر کارواں پیر رہنما سالار قافلہ سرفیل طائفہ اور اصیل مالٹا تھی، بزرگوں کی آبرو اور جسم و چراغ خاندان مدنی تھی، ملت اسلامیہ کی شان اور جماعت علماء کی پہچان تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے اوصاف عالیہ سے نوازا تھا کہ ہر کتاب آپ پر جمتا تھا اور ہر لقب آپ کی کلام استعمال میں نبینے کی طرح جڑ جاتا تھا۔ سامعین، بس آپ کے ذہن و دماغ میں شاید یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ تو سن لیجیے، وہ عظیم شخصیت مجدد ملت، مصلح امت، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہے۔ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ حدیث و تفسیر، دینی علوم، زہد و تقویٰ، ارشاد و سلوک اور مکارم اخلاق میں آپ بے نظیر تھے۔ مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کئی مہمان آپ کے بستر پر کھانے سے فارغ ہوتے، گویا شیخ الاسلام کا گھر مزاجی داہی میں بنا ہوا تھا۔ کا عالم یہ تھا کہ انگریز سے انتہائی نفرت کے باوجود ایک دفعہ دوران سفر ایک انگریز کو دیکھا کہ وہ ٹرین میں بے چین اور بے قرار ٹہل رہا ہے۔ حضرت نے اس کی بے چینی کو محسوس کر کے اپنے مقدس ہاتھوں سے بیت الخلا کی غلاظت کو صاف کیا، پھر انگریز سے فرمایا کہ اب آپ فارغ ہو سکتے ہیں۔ استاد کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ مالٹا کی جیل میں اپنے استاد حضرت شاہ ہند کا اتنا خیال فرماتے کہ سردی کے موسم میں اپنے پیٹ کی گرمی سے پانی گرم کر کے تہجد کے وقت اپنے استاد حضرت شاہ ہند کو پیش کرتے۔ عظمت رسول اور حب نبی کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا، مگر دائرۃ عشق میں کبھی بھی نبی کا نام نہیں لیا، بلکہ اسی طرح فرمایا قال حاضر رسول تو کبھی قال صاحب حاضر کبھی فرمایا۔ جرأت و بے باکی کی انتہا ایسی کہ آپ کے بیان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، جہاں بھی حسین احمد تقریر کرتا ہوا نظر آئے تو گولی چلا دی جائے۔ اس وارنٹ کے باوجود بھی وطن عزیز کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی خاطر ان ساری باتوں کی پرواہ کیے بغیر سر پر چکن باندھ کر حاضر مدنہ رہوں برادران ملت۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بڑے نرم مزاج اور نرم گفتار تھے، علم و بردباری کے حسین سنگم تھے۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ آپ کے کچھ اخلاقی کی لذیذ شبنم میں ضرور بھیگ جاتا، گویا آپ کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو کہ روزے قلب کے لیے ریشم سے زیادہ نرم تھا، لیکن وقت پڑنے پر آپ نے جس جرأت و ہمت، حمیت ملی، غیرت قومی، جوش اسلامی اور جلال ایمانی کا مظاہرہ پیش کیا، اس بات کا یقین ثبوت تھا کہ آپ اپنے نرم قلب میں ولولہ اور حوصلے سے بھرپور بڑا مضبوط دل بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تحریک جنگ آزادی کے سلسلے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور انگریزوں کے باطل افکار و خیالات کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مدنی دارالعلوم جمعیت علماء ہند کے ولولوں اور امیدوں کا آخری سہارا تھے، جن کی رحلت کے بعد یہ دونوں یتیم سے ہو گئے، پوری محفل بے نور ہو گئی اور مسلمانوں کے عزت و آبرو داستان پارینہ بن کر رہ گئی۔ جو آپ کی مرہون منت تھی، ارے حضرت مدنی کی شان تو ہوتی کہ جب آپ کسی علاقے کا دورہ فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی فرما روائے وقت اپنی گندگی کا دورہ کر رہا ہے، مگر آپ کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہے نظرین
प्यारे दोस्तों